أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله نہیں سینتی نہیں آیت نمبر 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستضيفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا صدق الله العظيم. حضرات محترم، کل کے درس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کا حال بیان فرمایا اور آج کے درس میں اللہ پاک کافر و مشرکوں کا حال بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. کافر جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی آگ ہوگی. فرمایا لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پہ کہ مریں گے، موت بھی ان کو نہیں آئے گی کافروں کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت و حیات کی کشمکش میں رہیں گے، نہ موت اور نہ زندگی، بلکہ موت کسی کو بھی نہیں آئے گی. دن قیامت کے جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنمی جنت میں چلے جائیں گے، تو جو موت ہمیں آتی ہے نا، اس کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنتی و جہنمیوں، یہ تمہاری موت تھی جو تم پہ آیا کرتی تھی، آج موت کو موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اس کے بعد جنتی خوش ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے، جہنمی جو ہوں گے بڑی غمگین ہوں گے کہ موت بھی نہیں آئے گی. چلو مر جاتے تو جان چھوٹ جاتی، اب موت بھی نہیں آئے گی ہمیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب، جہنم کا عذاب کافروں مشرکوں سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ایک کھال جل جائے گی، دوسری آ جائے گی، دوسری جل جائے گی، تیسری آ جائے گی، کسی طرح وہ کھالیں جلتی رہیں گی انسان کے وجود کی، اور دوسری نئی کھالیں آتی رہیں گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر کافر کو. سزا بیان ہوئی ہے نا، ہر کافر کو یہی سزا ہے. تو وہم یستضعفون فیہا، تو کافر مشرک جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، حال پکار کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال کے نہ دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا میں جا کے نعمل صالحا، اچھے عمل کریں گے، کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان لا کے، جی نماز روزہ حج جو بھی اچھے عمل ہے پھر ہم یہ کریں گے تو ہمیں جہنم میں سے نکال کے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں گے دنیا میں. غیر الذی کنا نعمل، سوائے ان کے جو ہم کرتے تھے. یعنی پہلے کفر شرک پہلے پٹھے کام کرتے تھے، اب ہم کفر شرک برے کام نہیں کریں گے، ایمان لا کے اچھے کام کریں گے. اللہ پاک فرمائے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمریں نہیں دی تھی؟
کتنی لمبی ہم نے تم کو عمریں دی تھیں. پچھلے دور کے اندر لوگوں کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں. آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تبلیغ کا زمانہ. کافروں کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں. لیکن ہمارے اس دور میں عمریں لمبی نہیں ہیں. بس 60 70 سال 80 90 کوئی جاتا ہے. تھوڑی عمریں ہیں لوگوں کی. تو لیکن پھر بھی یہ عمریں جو ہے ہماری یہ کٹ رہی ہیں. دن بدن کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ نہیں رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ کم ہو رہی ہیں. کٹ رہی ہیں. ہماری عمر کے سال کٹ رہے ہیں. جو سال گیا بس پھر نہیں ملے گا. جو کٹا پھر گیا اس پہ. جو مہینہ گزر گیا جو ہفتہ گیا تو گیا. جو دن گیا بس پھر نہیں دن آئے گا. وہ جو کہتا گیا منٹ گیا یہ کٹ رہی ہے ہماری عمر. جس طرح برف کا بلاگ نہیں کٹتا برف کا کترا ہے تو سارے ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری عمریں جو ہے نا یہ کٹ رہی ہیں. کٹتے کٹ جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. بس لوگ سالگرہ کرتے ہیں بچوں کی, خوش ہوتے ہیں. لو جی مولوی صاحب ساڈا بچہ 5 سال کا ہو گیا, 10 سال کا بٹھائیے ہیں تو مرو افسوس کرو. 5 سال کٹ گئے اس کے بچے کے اوپر, 10 سال کٹ گئے, 15 سال کٹ گئے. افسوس کرنا چاہیے. خوش ہوتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, مٹھائیے تقسیم کرتے ہیں. جب 5 سال ہو گیا بچہ 10 سال کا, افسوس کرنے تو کم ہو گئے. اس کی زندگی میں سے 50 سال عمر تھی تو 5 سال 45 سال رہ گئے اس کے. 10 سال گئے 40 سال گئے. عمریں کٹ رہی ہیں ہماری. لبا فرمائیں گے اولم نعمرکم کہ ہم نے تم کو عمریں نہیں دی تھی. ما یتذکر فیہ من تذکر, جو نصیحت حاصل کرتا اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا. تھوڑی سی 50 60 70 سال عمر دی تھی, نصیحت حاصل کر سکتا تھا. نصیحت اس میں عمریں نصیحت حاصل کی نہیں. کفر شرک سے تمہیں ٹائم ہی نہیں نکلے گی. کفر شرک سے ہمارے دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں جی, قبروں پہ مجاور ملنگ کا دین نشین بن کے بیٹھے. بس یہی کام ہے ان کو, نہ نماز نہ کوہور, دین اسلام کی بات. بکرے چھترے دے کے غیر اللہ کے نام کے حرام پر ڈالے چڑھالے آ رہے, وہ کھا رہے, لوگوں کھلا رہے, یہ کر رہے قبروں بیٹھے. اس کام سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے. دن رات میں یہی کام ہے ان کا, یہی کر رہے. تمہیں لمبی عمریں دی تھی. وجاکم النذیر, عمریں نہیں تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. رسول بھیجے, نبی ولی علماء حق آ کے پھر تم کو ڈرایا دھمکایا. سنت علماء کہتے ہیں کہ آدمی کے سفید بال یہ بھی نذیر ہے آدمی کے لیے ڈرانے والے. جب سفید بال آتے ہیں نا تو سفید بال کہتے ہیں بس اب تیری تیاری ہے, اب تو مرے گا, قبر میں جائے گا, قبر کی تیاری کر لے. جب سفید بال یہ انسان کہتے ہیں فذوقوا فما للظالمین من نذیر, چکھو تم عذاب. جو کفر شرک کرتے تھے تو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, خود اس کا عذاب چکھو. فما للظالمین من نصیر, نہیں ہے کوئی واسطے ظالموں کے مددگار. ظالموں کا دن قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہوگا. بڑی اللہ مدد فرمائے گا ایمان والوں کی. اللہ ہم کو بھی دن قیامت اپنی مدد نصیب فرمائے, اپنی رحمت نصیب فرمائے, اپنی مغفرت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو. لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا دن قیامت کے, مشرکوں کافروں کا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو. کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا ہوتا نام ہوتا کہ فلاں بھی جانتا ہے, فلاں بھی. اللہ پاک نے غیب کی خبریں بتلائی ہیں نبیوں کو. پھر پتہ لگا نبی اور غیب کی بات کا. جب تک نہیں بتلائیں تو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلے. تو عالم الغیب جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات ہے. بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو. انہ علیم بذات الصدور, بلکہ وہ تو جاننے والا سینے کے بھیدوں کو, سینوں کی دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کے غیب کو اللہ جانتا ہے, سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, کافروں مشرکوں کو بھی جانتا ہے اللہ.
ہاں ان کو کافروں مشرکوں کو دوبارہ بھیج دیا گیا نا زمین میں، یہ پھر وہی کفر شرک کریں گے، وہی پیڑے پٹھے کام کریں گے، کبھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کیا ہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا، بلکہ وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ مشرکوں کا ایمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا بھیج دے، اگر ان کو بھیج دیا جائے، پہلے بھیجنے اللہ پاک کا قانون ہی نہیں، اگر بالفرض بھیج بھی دیا جائے پھر یہ کفر شرک کریں گے، پیڑے پٹھے کام کریں گے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ جس نے بنایا تم کو خلیفے زمین میں۔ ایک بار دوسرا جب خلیفہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی تم کو بناتا ہے۔ رائے خلیفے کی جمع ہے اور خلیفہ قائم کاموں کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہی ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ تم ایک دوسرے کے بعد جی ایک دوسرے کی زمین کے اپنا وارث بنتے ہو اور مکان کے وارث بنتے ہو، مالک بنتے ہو، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ پاک تم کو ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے۔ تم کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول کر لیتے ہیں، لیکن تم نے کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ کفر شرک ہی کرتے رہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اسی پہ ہے اس کے کفر کا وبال۔ جس نے کفر کی، بیوی نے کفر کیا بیوی پہ قہر پڑے گا کفر کا، خاوند نے کفر کیا خاوند پہ قہر پڑے گا، اولاد نے کفر کیا شرک کیا اولاد پہ قہر پڑے گا، اور ماں باپ نے کفر شرک کیا تو صاحب ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ جو بھی کفر شرک کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کرے کوئی پڑھے کوئی، یہ نہیں ہوگا کہ باپ نے کفر شرک کیا بیٹے کو پکڑ لیے، بیٹے نے کفر شرک کیا باپ کو پکڑ، یہ نہیں ہوگا۔ جو کفر شرک کرے گا تو اسی کی پکڑ ہوگی، اسی کی گرفت ہوگی۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے کفر ان کے رب کے مگر اللہ کی ناراضگی کو، یعنی جتنا جتنا کفر کر رہے ہیں نا کافر، اسی حساب سے اللہ ناراض ہوتا جا رہا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے کفر کا مگر خسارے کو، جیسے کفر کر رہے ہیں کافر اسی طرح یہ خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور خسارہ اس گھاٹے کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اصل مال بھی چلا جائے، نفع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے۔ 10,000 کا دکان میں سودا پایا جی، 5,000 آیا منافع جی، منافع گیا اور 7-10,000 گیا، یہ خسارہ اس گھاٹے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اصل بھی چلا جائے۔ قل ارائیتم محبوب کہہ دو، ارائیتم اے مشرکو بتلاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تمہارے جو شریک ہے نا، جو تم نے شریک اللہ کے بنائے اور تم ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ محبوب ان سے پوچھو کہ مشرکو کہ تم نے جو اللہ کے شریک بنائے ہیں تم ان کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھائیں یہ مجھ کو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے۔ ان سے پوچھو مشرکوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، تدعون، یہ دیکھو لفظ ہے، مانگتے ہو تم ان سے اللہ کے علاوہ، تو ابھی مانگ رہے ہیں لوگ، نبیوں ولی سے مانگ رہے ہیں، جگہ جگہ مانگ رہے ہیں، دن رات مانگ رہے ہیں۔ ایک نظر کرم کی کر تو شاہ جیلانی یا غوث پاک علی کرم کرو، کرم کو وانڈا بیڑا ہے، باول حق بیڑا تک پاک بدل دے یار کرو، سارا مانگی جا رہا ہے۔ مانگنے کے سنگو تھے مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگتے تھے نبیوں ولی، ابھی لوگ نبیوں ولی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں محبوب ان سے پوچھو مشرکوں سے کہ جو تمہارے شریک ہے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے بھی ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ دکھائیں مجھ کو اللہ کو کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، کیا چیز پیدا کی ہے۔ تو زمین میں ایک ذرہ بھی کسی نے پیدا کیا، کیونکہ جو بھی پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا ہے، زمین میں ہر چیز کو، ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین میں دکھائیں ان کی کارکردگی کیا، شریک تو تم نے بنا لیا ان کو، اب ان کی کارکردگی دکھاؤ کیا کیا ہے۔ میرے شریک کیسے بنا لیا، میں نے تو ہر شے بنائی ہے زمین میں، ہر شے کا میں خالق ہوں، انہوں نے کیا بنایا ہے، میرا شریک تم نے بنایا ہے۔ مانگتے ہوئے تمہیں سے انہوں نے کیا کیا ہے، کارکردگی کیا ہے، کیا بنایا انہوں نے زمین میں۔ کوئی درخت بنایا تو اس کا نام، یہ جو درخت ہے یہ ہمارے فلاں باپے نے بنایا ہے، یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارے فلاں بزرگ نے بنایا ہے، اور یہ جو جانور ہے یہ ہمارے پیر صاحب نے بنایا۔ بتلاؤ تو صحیح، انہوں نے بنایا کیا ہے، ویسے ہی بنا لیا تم نے ان کو میرا شریک، کچھ کیا ہے نہیں، کوئی کارکردگی کیا ہے ان کی۔ تو اللہ پاک فرماتے دکھاؤ مجھ کو کیا پیدا کیا زمین سے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شرکت ہے آسمانوں میں، آسمانوں میں ان کی، آسمان میں کچھ بنایا انہوں نے، کوئی حصہ آسمان کا بنایا، کوئی ستارے ہی بنایا ہے جی، آسمان کے اندر کوئی ٹکڑا آسمان کا کسی ملک میں بنا دیا، آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، اس لیے تم نے ان کو میرا شریک بنایا ہے۔
تو آسمانوں میں بھی کسی کی شرکت نہیں اللہ پاک کے ساتھ۔ تیسری بات، ہم آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا پھر ہم نے ان کو کتاب دی ہے، اس کتاب میں ان کی شرکت لکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی شریک ہے، جی انہوں نے بھی آسمان میں بنایا ہے کچھ ہے، کچھ زمین میں بنایا ہے، ہم نے کو کتاب دی ان کو، اور وہ کتاب جو شرک والی بات ہے، شرک والی دلیل اس پہ یہ قائم ہے۔ اللہ پاک فرمائے کچھ بھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ نہ ان کے شریکوں نے آسمان میں کوئی شے بنائی، اور نہ ان کے شریکوں نے زمین میں کوئی شے بنائی، نہ آسمانوں میں کوئی شے بنائی، نہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی جس میں ان کے شریکوں کی شرکت لکھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم بعض ان کے بعض کو دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، بعض ان کے پاس دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ یہ مشرک ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے شریکوں کو پکارو، اپنے شریکوں سے مانگو، اپنے شریکوں کو راضی کر لو، یا آپ بھی اللہ کو راضی کر لیں گے، یہ دن قیامت کے ہمیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، ہاتھ بھر کے جنت میں۔ اصل بات یہ ہے، بدبختی یہ ہے، نہ ان کے شریکوں کو زمین میں کوئی چیز پیدا کی، نہ آسمانوں میں، نہ کتاب ہم نے دی کہ ان میں ان کے شریکوں کی شرکت لکھی ہو۔ اصل بات یہ مشرک ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے شریکوں کو پکارو، ان سے مانگو، ان کو راضی کر لو، آپ بھی اللہ کو راضی کی۔ اصل بات یہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو شیشے لے کے جی کھڑے ہو گئے، تو اللہ پاک نے نیند کو کچھ سیکنڈ مسلط کر دیا موسیٰ علیہ السلام پہ، جی جھٹکا بھی لگ جائے نیند کا تو آدمی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، ایک جھٹکا ہی سیکنڈ کا کنٹرول سے باہر ہو جائے، کنٹرول کر ہی سکتا۔ وہ شیشے لے کے کھڑے تھے جی، تو بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک ساری دنیا سو جاتی ہے، تو نہیں سوتا، تو کیوں نہیں سوتا ہے، تو سوتا ہی نہیں، تجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ پاک نے فرمایا دو شیشے لے کے کھڑے ہو جاتے، پتا لگ جائے میں کیوں نہیں سوتا۔ تو کھڑے ہو گئے، نیند کو اللہ پاک نے حکم دیا تھوڑا کچھ سکین اس پہ مسلط ہو جائے، نیند آئی، وہ شیشے گر کے ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو دو شیشوں پہ کنٹرول نہیں کر سکا، سو گیا، اگر میں سو جائے زمین آسمان پہ کون کنٹرول کرے گا، یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے سارے، ہاں یہ نہ زمین یہاں رہے گی نہ آسمان یہاں رہے گی، شیشے اگر میں سو جاؤں، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اللہ پاک کو نیند تو کیا اونگ بھی اللہ پاک کو آتی ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے، بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، اور اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ وزیروں سے بھی پاک ہے، اللہ مشیروں سے بھی پاک ہے، اللہ کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ کوئی مشیر ہے، اللہ وزیروں سے بھی پاک ہے اور مشیروں سے بھی پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے۔ ہمارے نبی کے مشیر تھے، ہمارے نبی مشورہ لیتے صحابہ کی طرف، اور وزیر بھی تھے ہمارے نبی کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو وزیر آسمان میں ہیں۔ جو دو وزیر زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو وزیر آسمان میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے۔ تو ہمارے بھی یہ وزیر ہیں بیچارے ہیں، یہ تو نہ ہی ہوں اچھا ہے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، تو یہ ہمارے جو وزیر ہیں ملک و قوم کا بوجھ نہیں اٹھاتے، بلکہ ملک و قوم ان کا بوجھ اٹھاتی ہے، ملک و قوم ان وزیروں کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ کھا گئے لے گئے، ہے جی کوئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیا فائدہ ان وزیروں کا۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ اپنی جگہ سے یہ ہٹ نہ جائیں۔ اللہ نہیں سمجھے، اللہ نے ان کو روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے، جیسے کچھ شاید روک لے نا، کوئی تھام لے پکڑ لے تو پھر چیز ہلتی نہیں ہے، اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے۔ یہ کسی نبی ولی فقیر کے حکم سے نہیں یہ قائم ہوتا ہے زمین آسمان، ہاں یہ کس کے حکم سے قائم ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے آسمان کو بنا کے حکم دیا کھڑا ہو جائے جہاں مجھے تجھ کو میرا حکم، ٹھیک ہے اللہ۔ ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، جہاں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، چہرہ میں، جس ملک میں یہی آسمان اور یہی رنگت نظر آئے گی۔ کہیں سے کوئی ٹوٹا پھوٹا ہوا یا کوئی دراڑ، کوئی تیر، کوئی شراب، کوئی سوراخ کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اسی طرح آسمان نیلا آسمان، رنگت بھی نہیں بدلی، کہیں ٹوٹا، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا میرے بھائیوں، اور کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں، کہیں سوراخ نہیں ہوا،
ورنہ ہماری پرانی عمارتیں بڑے آگے آ جاتی ہیں نیچے، خاصر پاکستان کی عمارتیں پوڑیاں گر جاتی ہیں، لینٹر گر جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں مسجد بنائی، بڑا پیسہ لایا، بڑا کے پرے ہوئے سارا لینٹر نیچے ہی آ گیا. مولوی صاحب نے کیا وہ کوئی سودی کاروبار وشل وغیرہ بھی لوگ کام کرتے ہیں. مولوی صاحب نے کیا یار یہ سودی کاروبار چھوڑ دو اور یہ حرام گیری چیزیں چھوڑ دو، شکر کرو کہ تمہاری نیچے نہیں. اب مولوی صاحب بھی اچھا تھا، اس نے وہ سارا نا جو لینٹر بڑا پرے کروایا، اس سوال بھی کسی کو کرنے دیا مسجد میں دوبارہ کوئی سریا سارا پال کے سودی پیسے کا ہے یہ، اور لینٹر وغیرہ یہ صحیح نہیں ہے جی. تو ہمارے یہ گر جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں. تو دیکھو آسمان ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، کوئی اطلاع، کوئی تیل، کوئی شگاف، کوئی رنگت نہیں بدلی، آج بھی اسی طرح ہے رنگت، اور قیامت تک اسی طرح قائم و دائم رہے گا. اور رنگت بھی اس کی اسی طرح. کیوں؟ اس کو اللہ نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے. زمین بھی کھڑی ہے، زمین ہمیں چھوڑ کے کتنا پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک حصہ زمین 4 حصے بڑی، 3 حصے بڑی یا 4 حصے، 3 حصے بڑی. یہ زمین کہیں لے کے پانی میں نہیں چلی گئی جی، تو یہ کھڑی ہے اللہ کے حکم سے. آسمان بھی اللہ کا حکم مان رہا ہے اور زمین بھی اللہ کا حکم، بلکہ کل اللہ قالد، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے. کہ مشرک بے ایمان ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اور اللہ کو چھوڑ کے قبروں میں جا رہا ہے مانگنے کے لیے. یہ صرف ایک بے ایمان ہے مشرک، باقی ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے. یہ آنکھیں اللہ کا حکم مان رہی ہیں، کان اللہ کا حکم مان رہے ہیں جی. یہ دماغ اور یہ دانت، یہ زبان، یہ پورا وجود اللہ کا حکم مان رہا ہے میرے بھائیو. ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کا حکم مان رہی ہے. مشرک ہے جو اللہ کا حکم نہیں کرتا، یہ اللہ کا باغ ہے. بے شک اللہ روکی ہوئے آسمانوں کو زمین کو کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. والا ان سالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹے تو ان کو اللہ کے علاوہ ہٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر روکے گا تو اللہ ہی روکے گا. اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹے نا، ہٹنا چاہے تو اللہ کے علاوہ ان کو کوئی ہٹنے سے روک نہیں سکے گا. کون روکے گا؟ اللہ روکے گا. میں تو ہٹنے ہی نہیں، اگر بالفرض اللہ نے ہٹنے ہی نہیں دینا. ان کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کریں گے؟ زمین آسمان ہٹنے نہیں بالفرض، والا ہی نہیں اللہ والا ہی. اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹنا چاہے تو اللہ کے علاوہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا میرے بھائیوں. اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے زمین آسمان کو روکنا. بارش آتی ہے، اس کو روک سکتی دنیا؟ بارش آتی ہے کوئی نہیں روک سکتا. ہوا آتی ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے جی. زلزلہ آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. جو پیدا ہوتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر پانی کے قطرے سے عمل ٹھہرے، لیکن جس سے ٹھہرنا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اپنے مقام پہ چلا جائے، پہاڑ بھی آگے کھڑے کر دو چلا جائے گا جی. موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا نا فرعون نے کہ میں موسیٰ نے زندہ نہیں چھڑنا، کتنے ہزاروں بچے شہید کر دیے. اللہ پاک نے فرمایا فرعونا تو کہتا موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑنا، گھر بھی تیرا ہوگا، خرچہ بھی تیرا ہوگا، اور پرورش کس کی ہوگی؟ موسیٰ کی. ہوا کہ نہ ایسے سے اللہ کے کام کو گانا امر اللہ مفعولا، اللہ کام ہو کے رہتا ہے. اللہ نے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا اور جمنے نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے کام کو روکے. اللہ سب کاموں کو روکے، سب کے کاموں کو روکے. اللہ نبیوں کے کاموں کو روک دے، بریک لگا دے. ولیوں کے کاموں کو روک دے، بریک لگا دے. بادشاہوں کے کاموں کو روک دے، بریک لگا دے. لیکن اللہ کے کام کو کوئی روکنے والا اللہ کا کام ہو کے رہتا ہے. عقیدہ بناؤ میرے بھائیو، عقیدہ. عمل میں کوئی خصوصی ہوگی، کوتاہی ہو گئی، معافی مل جائے گی، لیکن عقیدے میں گڑبڑ ہوگی معافی نہیں ملے گی. صاف کر لو اپنے عقیدے، ایمان پکے کر لو قرآن کے مطابق کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے، جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہے جو کرتا ہے، بغیر کسی کے مشورے کے کرتا ہے، بغیر کسی کی اجازت سے کرتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے کرتا ہے، بغیر کسی کے خوف کے کرتا ہے. اللہ پاک کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ مشرکوں کافروں پہ اللہ کا قہر برسے. اور پیدا اللہ نے کیا کہ نا، سب کو کون پیدا کرتا ہے؟ آنکھیں کون دیتا ہے سب کو؟ کافروں کو. کافروں کا آنکھیں فیکٹری میں بن رہی ہیں یا کہیں اور سے لاتے ہیں؟
سب کافروں مشرکوں کو جو بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ وجود کا بعد انصاف کا تقاضا تو یہ ہر شے دی اللہ پاک نے، پیدا اللہ نے کیا، ہر شے اللہ نے دی، وہ اللہ کو چھوڑ کے کافر مشرک شرک کفر کرے، انصاف کا تقاضا یہ کہ ان پہ اللہ کا قہر برسنا چاہیے، اللہ کا عذاب آئے۔ اور اب بھی جو لوگ اللہ سے مایوس ہو کے اللہ کو چھوڑ کے بزرگوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان پہ آگ برسے، یہ زمین میں غرق ہو اور بجلیاں برسے، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرمائے؟ انہ کان حلیم، اللہ حلیم ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، ٹیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، غفورا، اگر وہ کافر مشرک توبہ کر لے کفر شرک سے اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کے واسطے ان کی جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتون، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پہ کہ انہیں موت ہے، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر کافر کو، وہم یستغیثون، اور وہ کافر مجھے چلائیں گے فیہا جہنم میں، ربنا کہیں گے اب ہمارے آخری سے نکال دے ہم کو جہنم سے، نا عمل صالح، عمل کریں گے ہم اچھے، غیر اللہ جی کننا نعمل، سوائے ان عملوں کے جو تھے ہم کرتے، اولم نعمرکم، اللہ فرمائیں کیا نہیں عمر دی ہم نے تم کو، ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرتا تو اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بچے کو تم کفر شرک کے عذاب کو، فما للظالمین من نصیر، بس نہیں یاد گوا سے ظالموں کے مددگار، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب آسمانوں کے غیب کو، زمین کے غیب کو، ان علیم بذات الصدور، بے شک جاننے والا سینے کے رازوں کو، هو الذی، وہی ہے جعلکم خلائف فی الارض، جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، فمن کفر فعلیہ کفر، پر جس نے کفر کیا بس اسی میں اس کے کفر کا وبال، ولا یزید الکافرین کفرهم الا رقیب، اللہ وقت نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے کفر رب کے ہاں مگر ناراضگی کو، ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کے کفر کا مگر خسارے کو۔ قل ارائیتم، محبوب پوچھو ان سے، کہہ دو محبوب ارائیتم کہ مشرکوں بتاؤ، شرکاءکم تمہارے شریک جو ہیں، تدعون من دون اللہ، اور تم ان کو پکارتے بھی اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھ کو کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی وہ شرکت ہے آسمانوں میں، ہم آتیناہم، کیا یا دی ہم نے ان کو کتاب، اس کتاب میں ان کی شرک لکھی ہوئی، فہم علی بینۃ منہ، بس اس کتاب کی شرک والی دلیل بھی یہ قائم ہے، بل ان یعد، کل کے بعد یہ ہے کہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں وعدہ کرتے ظالم ان کے بعض سے مدد روکے گا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، والا ان زالتا، البتہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹنے لگے تو ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کے علاوہ ان کو ہٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے اللہ حلیم بردبار غفورا، بخشنے والا۔ کل کو بھائی سورت انشاءاللہ پوری ہوگی، سورۃ الفاتح، جو جمعرات ہے کل کو، جو سب نے آنا ہے، جو ساتھی نہیں ہے ان کو بھی لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا، انشاءاللہ کل کو سورت پوری ہوگی، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اٹھا لے بھائی،